میرا ہی سوال ہے جو بہت سے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہمیشہ اپنے لیکچر میں بات کرتے ہیں کہ جو وقت ہم یہاں پر موجود ہیں اسی طرح کا ہمارے جسمی مثالی ہے جو کہ اوپر موجود ہے اور اس کی نشو و نما کے لیے ضروری ہے، اس کو پروان چڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں جو بھی اگر ہم پڑھ رہے ہیں وہ ایسا لفظ ہو، کوئی ایسی وظیفہ ہو، کوئی ایسا حرف ہو جو کہ ہماری روح کا کوڈ ورڈ ہو. ٹھیک ہے، ابھی ہمیں نہیں معلوم چلتا تو ہم کیا کریں؟ کیا ہم اپنے مرشد کے پاس جائیں، اس سے پوچھیں کہ ہمیں بھی وہ کوڈ ورڈ بتا دیں، یا مرشد جو ہے وہ پہلے اس کی تربیت کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو کوڈ ورڈ کی ضرورت نہیں پڑتی؟ یہ پلیز بتائیے. یہ تو ہم سب کو بڑی اچھی طرح معلوم ہے، خاص طور پر آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کو، کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک روح اور دوسرا جسم. جسم کی حیثیت روح کے گھر کی سی ہے کہ روح جب زمین پہ اتاری گئی ہے، بلکہ اس کو ہم ذرا شروع سے دیکھ لیں کہ رب تعالیٰ نے تمام ارواح جو تخلیق کرنے کے بعد ان روحوں کو چھٹے آسمان پر اتارا گیا اور وہاں نور کا غسل دیا گیا. تو اس سٹیج پر انسانی روح دی پائس سول کہلائی، پاکیزہ روح. وہاں سے پھر اسے تیسرے آسمان پر اتارا گیا اور اس جگہ پر اس روح کو روح متحرکہ کا نام دی موونگ سول وہ دے دیا گیا، اور پھر ان روحوں کو عالم ارواح میں پارک کر دیا گیا. اب ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی جسم وجود میں آتا ہے تو اس سے متعلقہ روح کو روانگی کا حکم ہوتا ہے، عالم ارواح سے وہ روح فرشتہ لے کر اس جسم میں داخل کر دیتا ہے. یہ جو مقام ہے کہ اس نے روانگی ملتا ہے روح کو، تو اس کے ذمے صرف ایک ہی کام لگایا جاتا ہے کہ وہ دنیا میں جا کے اپنے رب کی طرف رجوع رکھے گی. تو یوں انسان کے دو حصے، ایک روح اور ایک جسم. اب روح کو پالنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف رجوع رکھیں، اور وہ رجوع عبادات کے ذریعے بھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ نیکی کی صورت میں بھی جو ہم کام کرتے ہیں نیکی کا، اس صورت میں بھی وہ رجوع ہی کہلائے گا. جب ہم رب کی عبادات کرتے ہیں صدق دل سے اور نیکی کے کام کرتے ہیں تو اس سے ہماری روح پھلتی پھولتی ہے، اس میں لطافت آتی ہے اور اس کی پرواز بلند ہوتی چلی جاتی ہے. لیکن اگر ہمارے اعمال اس کے برعکس ہوں تو روح ہماری ڈیمیج ہوتی چلی جاتی ہے. اب اس روح کو کسی طریقے سے اگر ایکسپلین کرنا ہو تو پھر اس کو تصوف میں جسم مثالی کا نام دیا گیا کہ وہ جسم مثالی ہے ہمارا، وہ پھلتا پھولتا ہے. اب ذکر اذکار کا جہاں تک معاملہ ہے تو اگر ہم اس کو یوں سمجھ لیں کہ انسانی روح پھلتی پھولتی ہے، توانا ہوتی ہے دو طریقے سے، کہ عبادات بھی ہوں اور نیکی بھی ہو. عجیب اتفاق یہ ہے کہ عبادات سے رب نہیں ملتا، صرف پارسائی آتی ہے، لیکن نیکی سے رب ملتا ہے. یہ اور بات ہے کہ پارسائی کے بغیر نیکی ادھوری رہ جاتی ہے. تو جب تک کہ ہم عبادات کے ساتھ ساتھ نیکی سے کام نہیں لیتے رب نہیں ملے گا.
اب عبادات تو فرض عبادات موجود ہیں، اس کے بارے میں ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں. جب سے آنکھ کھولتے ہیں وہ سنبھالتے ہیں ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے کہ صاحب عبادت کیا ہے، رب کی عبادت کیسی کی جائے. وہ فرض عبادات ہیں، اس میں تمام معلومات ہمارے پاس بچپن سے ہی ہوتی ہیں. اصل معاملہ وہاں آ جاتا ہے جہاں ہم ذکر اذکار کے قصے میں پڑھتے ہیں. اب یہ ذکر اذکار انسانی جسم پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں، انسانی ذہن پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں، وہ بڑا باریک ایک سلسلہ ہے. اگر ہماری سمجھ میں وہ آ جائے تو پھر ہم ذکر اذکار کو صحیح طریقے پہ کر لیں گے. رب تعالیٰ نے انسانی جسم کو تخلیق کیا ہے، اس کے حکم پر تخلیق ہوا ہے. انسانی جسم کے مختلف اعضاء ہیں، پھر اس میں دوڑتا ہوا خون ہے جو 70 مائلز پر آور کی رفتار سے ہماری رگوں میں گردش کرتا ہے. ہمارا دماغ جو کنٹرول سینٹر کہہ لیجیے اسے سمجھنے کے لیے، اس کو توانائی ملتی ہے، وہ صحت مند رہتا ہے. بلڈ سرکولیشن کے ذریعے اس کو آکسیجن جاتی ہے. تو جتنی بلڈ سرکولیشن بہتر ہوگی ہمارا ذہن اتنے ہی اچھے طریقے سے کام کرتا ہے. اور انسانی جسم کے اندر دوڑتا ہوا خون، اس کا بلڈ پریشر جسے ہم کہتے ہیں، اس کا تعلق لونر سائیکل سے ہے. چاند کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ ہمارے بلڈ پریشر کے اندر اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں. اور اسی طرح دن کے ایک خاص حصے میں ہمارا بلڈ پریشر ہائیسٹ پوائنٹ پر ہوتا ہے، اور اسی طرح دن کے ایک حصے میں وہ لوئسٹ پوائنٹ پر ہوگا. اگر ہم ایک تجربہ کر لیں کہ ایک ہفتے تک ہم اپنے بلڈ پریشر کو ریڈ کریں ہر گھنٹے کے بعد، اور ان 7 دنوں کی آرلی ریڈنگ کو ہم گراف کی صورت دے دیں، تو اس گراف سے ہمیں ظاہر ہوگا کہ دن کے ایک خاص حصے میں آ کے ہائیسٹ پوائنٹ ایک ہی جگہ پر آتا ہے، ایک ہی وقت پر آتا ہے، اور لوئسٹ پوائنٹ ایک ہی جگہ پہ آتا ہے. جب ہم ذکر کرتے ہیں تو کوئی بھی لفظ اگر ہم پڑھیں تو ہماری زبان ایک خاص انداز میں موو کرتی ہے، اور وہ ہمارے تالو کو ٹچ کرتی ہے ایک خاص انداز میں، اور اس کے اسٹروک کی اسٹرینتھ ہر لفظ کے ساتھ مختلف ہوتی ہے. کوئی لفظ آپ ادا کیجئے تو زبان کا جو فرنٹل پارٹ ہے وہ تالو کو ٹچ کر رہا ہوگا، کہیں مڈل پارٹ اس کا، کبھی فورن پارٹ اس کا ہمارے تالو کو ٹچ کرتا ہے. اس سے وائبریشنز پیدا ہوتی ہیں، وہ وائبریشنز ٹریول کرتی ہیں ہمارے برین تک، اور جب برین میں ایک مخصوص اسٹرینتھ کی مخصوص تعداد میں اور مخصوص انداز کی وائبریشنز دماغ کو جاتی ہیں، تو ہمارے دماغ میں جو 4 حصے اللہ نے بنائے ہیں، اور ہر حصے میں ہمیں ارریگولر شیپ کی ڈبیا سی نظر آتی ہیں. اگر ہیومن برین کو آپ اس کی تصویر دیکھیں گے، وہ ماڈیولز ہیں، ان ہر ماڈیول کے اندر سیلز ہیں، اور وہ تمام سیلز کام کرتے ہیں مخصوص. تو ہر سیل کا اپنا ایک کام ہے، دوسرے تمام سیلز کے ساتھ مل کر جب وہ کام کرتا ہے تو وہ ماڈیول کا انڈیویجول فنکشن ہو جاتا ہے، اور وہ ایک ماڈیول دوسرے ماڈیولز کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے تو ایک پارٹ آف برین اس کا وہ کام ہو جاتا ہے. اور جب برین کا ایک حصہ دوسرے حصوں کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے
तो पूरे ब्रेन का फंक्शन होता है। तो वो वाइब्रेशंस जो हैं वो हमारे सेल्स को एक्टिवेट कर लेती हैं और उससे वो जिस काम से मुतालिक सेल्स हैं वो काम हम ज़्यादा खुश असलूबी से करने लगते हैं। अगर मैं किसी फ़कीर के पास जाऊं और उससे ये अर्ज़ करूं कि साहब मेरे माली मामलात कोई ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, तो वो एक वजीफ़ा दे दें कि आप ये पढ़िए, तो उसके साथ वो शराइत ये लगाएंगे कि आपने फलां वक्त पर इसे पढ़ना है और इतनी तादाद में पढ़ना है। तो जब मैं वो वजीफ़ा उस तादाद में उस टाइम पर पढ़ूंगा तो कुछ अरसे के बाद मेरे माली हालात ठीक शुरू हो जाएंगे और मैं उसका क्रेडिट उस दरवेश को दे दूंगा कि साहब मैं गया था वहाँ, उन्होंने वजीफ़ा बताया, मैंने 4 दिन पढ़ा और मेरे माली मामलात दुरुस्त होने शुरू हो गए। हालांकि क्रेडिट खुद इंसान का अपना है कि वो उस मखसूस वक्त पे मखसूस तादाद में वो मखसूस लफ्ज़ पढ़ रहा है, उसने उसके वो सेल्स एक्टिवेट कर दिए हैं जो माली मामलात को हैंडल करते हैं। तो उसकी सोच बेहतर हो गई है, दूर तक सोचने लगा है, उससे उसके अमली इक़दामात बेहतर हुए हैं, उससे उसके माली मामलात दुरुस्त हो जाएंगे। अब ये लफ्ज़ किस वक्त पे पढ़ा जाए, कहाँ पढ़ा जाए, ये कोई साहिब इल्म ही बता पाएगा। तो अगर हमने किसी साहब को अपना उस्ताद पकड़ा है जिसको उर्फ़ आम में हम मुर्शद कहते हैं, तो जब हम उसके पास जाते हैं तो वो आपकी रूहानी कैफियत, आपका ब्रेन किस वक्त पर सबसे ज़्यादा रिसेप्टिव होगा, वो इस प्रोसेस से गैर महसूस तरीके पर गुजर जाता है अपने इल्म के ज़रिए, और इन फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड वो आपको बताता है कि आप ये पढ़ लीजिए। इसलिए कहा जाता है कि मुर्शद के बताए बगैर आप कुछ न पढ़िए, वो नुकसान हो जाएगा। वो होता यही है कि अगर कोई लफ्ज़ मैंने ऐसा पढ़ना शुरू कर दिया जो उन ब्रेन के उन हिस्सों को तो एक्टिवेट नहीं कर रहा जो मेरे माली मामला से ताल्लुक़ रखते हैं, बल्कि उसके बरक्स उसने कोई किसी और हिस्से को एक्टिवेट कर दिया, तो मेरी हरकत मेरे कंट्रोल से निकल जाएंगी। ऊट पटांग हरकतें करूंगा तो ये कहा जाएगा जी कि मेरा दिमाग उलट गया, मैंने गलत वजीफा पढ़ा था, रिजत हो गई। वो रिजत तो क्या होनी है, उसकी पीछे वजह यही होती है कि वो लफ्ज़ मैंने पढ़ा जो सूट नहीं कर रहा था और मेरे हिस्से दिमाग के वो हिस्से एक्टिवेट हो गए जो नहीं होने चाहिए थे। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम बग़ैर उस्ताद के बताए किसी चीज़ को नहीं पढ़ें।